کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے۔ اب آخری بات میں ایک عرض کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے، جتنا بھی ہو۔ آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، کہا میری قبر چھوٹی بنانا، بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی، اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو، چھوٹی قبر بنا کر کے مجھے دفن کرنا۔ دوسری وصیت، مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا، عام لباس میں مجھے دفن کر دینا، کفن دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم، اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو۔ جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو۔ یہ مسئلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو، سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو۔ پوچھا گیا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی 2 چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے، بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی قبر کھود دی، شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا، ہونا کیا ہے؟ تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے، اگر میرے اعمال میں ایک بھی عمل میں میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی، دیواریں دبائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے وقتۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا۔ اور رہی بات چھوٹی قبر تم کھود کر کے مجھے دفنا رہے ہو، اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا، میرے اعمال نکل گئے، تو تمہارے کھودنے کا کیا، اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھود بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی میری قبر بن جائے گی۔ اسی لیے میری قبر کا دار و مدار زندگی کے اعمال پر ہے، تمہارے بنانے پر نہیں، تم چاہے جیسی بھی بناؤ۔ اور دوسری بات کفن کی، چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا، میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا، تو تم نے چاہے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا، سب سڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے، سستا کفن بھی دیا، لیکن مولا کو میرے اعمال پسند آ گئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنائے گا۔ سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تمہاری عمدہ کوٹھیاں، تمہارے عمدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے، چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو دفن کا انتظام کیا ہو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار یہی چند دن ہے جو تم اللہ کو منانے میں لگا دو گے۔ اٹھاؤ اپنی تسبیحاں، اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نغمے گاؤ، اس کی حمد بیان کرو جتنا وقت تمہیں ملے، اور اٹھاؤ تسبیحات، بارگاہ مصطفیٰ میں درود کی کثرت کرو۔ تمہاری زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرو، ان کو گالیاں دو، تمہاری زبان اس لیے ہے کہ مختصر وقت میں اللہ کی جنت خرید لو۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان یوں 2 انگلیوں میں پکڑ کر کے کہا تھا صحابہ سے، اے صحابہ سنو، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ انسان کو دوزخ میں بھی لے جاتا ہے، جنت میں بھی لے جاتا ہے۔ یہ گوشت کا ٹکڑا، تم خود اپنی طرف سے ایسی بربادیاں نہ کرو۔ اسی لیے میں آیت کی طرف پھر سے آ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ۔ ابھی ابھی میں جنازے سے فارغ ہو کر آیا، ابھی شاید روز ایک جنازہ دیکھتے ہوں گے آپ، کس طرح سے لائے جاتے ہیں، تمہیں اندازہ ہے
ہماری بھی موت آئے گی، اس دن ہمارے پہنے ہوئے لباس اتارے جاتے ہیں، اور ایک ہی لباس ہے، وہ ایک ہی یونیفارم ہے اس جگہ پہنچنے کا، ان سفید لباس میں باندھ کر کے لاتے ہیں۔ تم اگر آج اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے، ایک دن ایسا آئے گا سب لوگ پکڑ کے لائیں گے، امام کے سامنے رکھ دیں گے، یہ آتا نہیں تھا اب لایا گیا ہے، ناک میں روئی ٹھونس کر کے، کانوں میں کپاس رکھ کر کے، انگلیوں کو باندھ کر کے، پیٹ کو باندھ کر کے، پوری طرح سے جکڑ کر کے لا رہے ہیں۔ یہاں میں عزت سے بھی کہوں گا، بعض وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، عزت سے ہی جا رہے ہیں، لیکن لائے جائیں گے، ہر کوئی لائے جائے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہ گمان کرنا ہی مت کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ اسی لیے تو تمہیں حدیث میں یہ بتایا گیا تھا، جب کبھی موت کی خبر سنو تو فوراً کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تمہیں ہر موت پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم لوٹنے والے ہو، تم لوٹنے والے ہو، تم جانے والے ہو، تم جانے والے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، جانے والا اتنے آرام سے اور سستی اور کاہلی میں زندگی نہیں گزارتا۔ کل مجھے سفر پر جانا ہے، آج ہی میں نے سوٹکیس تیار کرنا شروع کر دیا، مجھے کیا کیا پہننا ہے رکھ دیا، کیا کیا استعمال کرنا ہے سب رکھ دیا، صابن سمیت سب چیزیں رکھ دی، ٹوتھ پیسٹ تک نہیں بھولتے۔ لمبا سفر ہے، جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، بیگ تیار آج سے۔ جس کو سفر پر جانا ہے وہ خالی نہیں پھرتا، اور جو آج خالی دکھ رہا ہے، فضول دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھولا بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے۔ اور پھر عزیزو، اگر تم بھولے ہو تو بھولے رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اندھے بھی اٹھائے جائیں گے، ننگے بھی اٹھائے جائیں گے۔ پوچھے گا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا، آنکھیارا تھا؟ رب تعالیٰ کا جواب سنو، 16ویں پاری کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت۔ اللہ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے بندے تجھے یاد ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے تک آتی تھی دنیا میں، تو نگلیکٹ کر دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، تجھے بلایا جاتا تھا تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے كذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا، آج تجھے بھلا دیا گیا، تیری طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ربی 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 کہہ کر 100 سال تک پکاریں گے، 100 سال تک اسے رحمان رحمان کہہ کر 100 سال پکاریں گے۔ فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان سے کہہ دو لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لا ینظر الیہم، قرآن کہتا ہے ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا میں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، دنیا میں تم اسے منانا نہیں چاہتے تھے، تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے۔ قیامت کا دن وہ بڑا جانگداز ہے، وہاں فرشتے ملائے اعلیٰ انبیاء سب نفسا نفسی کے عالم میں ہیں۔ اگر رحمان یہ کہہ دے تمہارے لیے میں تیری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پھر تم 100 سال پکارو گے، 100 سال تک پکارتے رہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج وہ مولا فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، آج تم نے ایک بار اگر مجھے یہاں پکارا میں 70 بار جواب دوں گا، 70 بار وہ تجھے پوچھے گا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے، بندے بتا تیری طلب کیا ہے۔ یہاں تم پکارنا چھوڑ دو گے تو وہاں تم پکارتے رہو گے اور جواب کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت ہو گیا میرے عزیزوں، آسمان سر پر آ چکے ہیں ہمارے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے۔ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، مسافرو مسافر نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔
टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो सफर लंबा हो जाएगा। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, आज बदल दो। जिंदगी चलने के तरीके वो नहीं है जो मेरा जवान चल रहा है आज, तुम्हारे चलने के वो अंदाज नहीं है। हाली ने बड़े शायर, उन्होंने बारगाह रसूल में यूं इल्तिजा की थी, ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। उम्मत पे तेरे आज अजब वक्त आके पड़ा है, ऐ रसूल पाक आज हमारी मदद कर ले। क्यों? इसलिए कि वो निकले थे जो अरब से बड़ी शान से, वो मोमिनीन निकले थे बड़ी शान से। आज वो इस्लाम अपने ही देश में गरीब और गुरबा है। यहां करोड़ों की तादाद में होकर हम गरीब हैं, अजनबी हैं, मारे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फूके जाते हैं, जलाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने रिश्तों को छोड़ दिया और अपना मकसद जिंदगी छोड़ दिया। वो सहाबा की जमात तो देखे, निहत्ते थे, निकलते थे, और शादी के लिए निकला हुआ जवान आज शादी है। हुजूर ने तय की शादी, रास्ते में सामान खरीदने गया है। हजरत अब्दुल्ला अस्वद रदी अल्लाह ताला, काले हबशी थे, गरीब थे, माल साहबा ने दिया था, जा तेरी शादी है, सामान खरीद करके लिया। बाजार में गए, अचानक काफिरों के हमले की खबर आई कि मदीने पर हमला होने वाला है। ऐलान हो गया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रसूल ने बुलाया जिहाद में। शादी का सामान छोड़ करके वो तलवारें खरीदने में लग गए, घोड़ा खरीदा, ज़ीरा खरीदा। साहबा कहते हैं ये सारे सामान जो शादी के खरीदने के थे, सब अपनी शहादत के सामान खरीद करके आया, और घोड़े पर बैठा। लोग कहते हम पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए कि हमेशा ये पैदल चलने वाला आज निहायती शान के साथ घोड़े पर सवार है। लोगों ने पूछा जरा अपना चेहरा हटा करके दिखाओ, ज़ीरा लोहे की तांतों वाली जो टोपी होती थी पहन कर क्या है? वो हंसते हुए कहा, पहली मर्तबा मुझे दूल्हा बनने का शरफ मिला है, मैं मैदान जिहाद में जा रहा हूँ। और दूसरा दिन था कि जिहाद के मैदान में लड़ते लड़ते ये अब्दुल्ला अस्वद शहीद भी हो गए। उनकी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी थी। उन्होंने अपनी कुल जिंदगी दुनिया बनाने में मसरूफ नहीं रखी, अपने मौला को राजी करने का अगर एक लम्हा भी आ गया, सब छोड़ा और अल्लाह को राजी करने पर आ गए। ये जिंदगी का मकसद है मेरे अजीज। आज अगर तुम्हारी दुकान तुम्हें रोकती है, तुम्हारी बाजार तुम्हें रोकती है, तो इससे ज्यादा गई गुजरी जिंदगी और कुछ नहीं। अल्लाह से अगर तुम्हें ये दुकानें रोकती हैं, तो इन दुकानों का क्या, ये जहन्नम में ले जाएंगी। हाँ, अगर तुम दुकान में बैठे मौला की तरफ बुलावा आ गया, छोड़ दिया और आ गया, तो ये कहते ही ये अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा है। वरना मैं कहूंगा अब्दुल माल है। अब्दुल माल माल का बंदा और अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। तुम फैसला कर लो, अब्दुल माल बनना है कि अब्दुल्लाह बनना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।